آپ کو چترال کیوں جانا چاہیے؟ Here are the top 10 reasons. یہ وجوہات یا ٹورسٹ اٹریکشنز کسی خاص ترتیب میں نہیں ہیں۔ پہلی وجہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ سب سے زیادہ اہم یا جو وجہ میں نے آخر میں شامل کی ہے اس کی اہمیت کوئی کم ہے۔ جو ترتیب مجھے مناسب محسوس ہوئی میں اس کے اکارڈنگلی یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اینیویز، پہلی وجہ کی طرف چلتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ منزل سے زیادہ راستہ اہم ہوتا ہے، اور یہ بات چترال کے راستے کے لیے بڑی حد تک درست ہے۔ جو لینڈ، کلچرل اور آرکیٹیکچرل ڈائیورسٹی آپ کو چترال جاتے ہوئے راستے میں نظر آتی ہے وہ شمال کی دوسری ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پر ذرا مشکل سے ملتی ہے۔ موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے جب آپ چکدرا سوات کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ منظر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ دور بیک ڈراپ میں پہاڑ، بیچ میں وسیع میدان اور پہاڑوں کے دامن میں چند گاؤں۔ پھر جیسے ہی آپ چکدرا سے اترتے ہیں تو ٹریڈیشنل کے پی کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ چکدرا کا کے پی کے پشاور کے ماڈرن کے پی کے سے مختلف ہے اور آپ بآسانی اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ چکدرا سے جب آپ لواری ٹاپ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے مناظر بتدریج بدلنے لگتے ہیں۔ دور سے گورتے پہاڑ آپ سے بغلگیر ہونے قریب آنے لگتے ہیں۔ چھدرے چھوٹے قد کے پودوں کی جگہ درمیانے قد کے باوقار درخت آ جاتے ہیں۔ سبزہ پہاڑوں کو ڈھکنے لگ پڑتا ہے اور اب پر دیر پہنچتے پہنچتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید میں بھول کر گلیات میں آ گیا ہوں۔ بائی دا وے، دیر میں آپ کو خشک میوہ جات بکثرت ملیں گے، خاص طور پر یہاں کا لوکل اخروٹ جو کہ غالباً چترال سے آتا ہے۔ یہ بڑے شہروں کی نسبت کافی کم قیمت اور ذائقے میں لاجواب ہے۔ اپر دیر سے لواری ٹاپ پہنچتے پہنچتے درخت اور پہاڑ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی چاہ میں اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ لواری ٹاپ 10,230 فیٹ بلند ہے اور یہاں سخت گرمی میں بھی موسم معتدل ہوتا ہے۔ ذرا بادل آ جائیں تو جیکٹس اور چادروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لواری پر ایکچولی 2 ٹنلز ہیں، ایک 8.4 کلومیٹرز اور دوسری تقریباً 2 کلومیٹرز کے قریب ہے۔ ان سے گزرنا بھی ایک یونیک ایکسپیرینس ہے۔ لواری ٹنل سے گزرتے ہی درختوں سے اٹے پہاڑ خاکی ہونے لگتے ہیں۔ آپ دریا کے ساتھ ساتھ نیچے اترتے جاتے ہیں اور ارد گرد کا لینڈسکیپ بیابان میں بدلنے لگتا ہے۔ پہاڑوں کے رنگ کہیں خاکستری تو کہیں سیاہ، کہیں سرخ اور کہیں سفید سنگ برمر میں بدل جاتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور چترال کی لینڈسکیپ بہت مختلف ہیں۔ جی بھی سبز ہے، وسیع و عریض میڈوز، آبشاریں، جھرنے، ندیاں اور چھوٹے چھوٹے دریا، باغ اور طرح طرح کے رنگ، لیکن چترال پرسرار ہے۔ آسمان تک بلند چٹانوں میں روح میں اتر جانے والا سکوت ہے، بیابانی ہے، جیسے یہ کوئی اور ہی دنیا ہو۔ یہاں لینڈسکیپ ایک سا نہیں ہے، ہر موڑ پر بدلتا ہے۔ کہیں وحشتوں بھرے زمین کے سینے میں کیل کی طرح ٹھکے سیدھے سنگلاخ پہاڑ ہیں تو کہیں ریزہ ریزہ ہوتی سیاہ چٹانیں، کہیں یکدم ہر چیز سبز ہو جاتی ہے۔ ابھی دریا گدلا ہے تو اگلے موڑ پر ہی نیلگوں ہو جاتا ہے۔ چترال کے اس دم بدم بدلتے لینڈسکیپ نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا، اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ چترال جانے کی دوسری وجہ کیلاش ہے۔ کیلاش میرے لیے ایک بیٹل فیلڈ ہے، حرب گاہ ہے جہاں 2 زمانے ایک دوسرے کے ساتھ برسر و پیکار ہیں۔ ایک طرف ہزاروں سال پرانی کیلاشا تہذیب ہے اور دوسری طرف آج کا ماڈرن دور۔ کیلاشا لوگ اپنی روایتوں کو سینے سے لگائے یہ لڑائی لڑ تو رہے ہیں، لیکن جدید تہذیب اپنے خونخوار پنجے ان کی گردن پر جما چکی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب کیلاشا تہذیب صرف میوزیم اور کتابوں میں رہ جائے گی۔ اور یقین کریں تب آپ چاہیں گے کہ کاش زمانہ پلٹ جائے اور آپ جیتتے جاگتے اپنی روایات میں گندے اصل کیلاشا لوگوں کو روبرو دیکھ سکیں، ان سے گفتگو کر سکے۔ اس وقت کا انتظار مت کیجیے، کیلاش اپنی ٹوٹتی نبض کے ساتھ آپ کو پکار رہا ہے، مل آئیں۔ میں ایک ویڈیو صرف وادی کیلاش اور کیلاشا لوگوں پر جلدی کروں گا، جس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن اور یہاں ویڈیو میں بھی شیئر کر دوں گا۔ درہ شندور چترال اور جی بی کی سرحد پر واقع ہے۔ پہاڑوں کھائیوں سے لڑتے جگڑتے جب آپ شندور پہنچیں گے تو یہ اپنی وسعتوں سے آپ کو حیران کر دے گا۔
شندور میں پاکستان بلکہ دنیا کا مشہور و معروف اور غالباً سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے۔ یہاں نیلی شندور جھیل ہے جس میں ڈوبتا سورج آگ لگا دیتا ہے، جس کے کناروں کی گھاس موسم کے ساتھ سبز، سنہری یا سفید ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ کو پنجاب کا رنگ وسیع میدانوں کی صورت ملے گا اور وہ خنک سرد ہوا جو 12,000 فٹ سے نیچے اترنا اپنی توہین محسوس کرتی ہے۔ شندور کے راستے میں آپ کو قدرت کا ایک کرشمہ بونی کی صورت میں ملتا ہے۔ بونی غالباً چترال کی سب سے سرسبز وادی ہے جو مٹیالے پہاڑوں کے پس منظر میں اپنے ہوش ربا حسن سے آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ چترال ویسے تو خشک پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کی زمین ہے، لیکن یہاں بونی کے ساتھ ہی آپ کو ککلشت میڈوز بھی مل جاتی ہے، جو غالباً اس بات کا اشارہ ہے کہ چترال اور گلگت کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ ککلشت آنے کا بہترین وقت اپریل کا ہے۔ موسم بہار میں میلوں پھیلا میدان سبز گھاس اور پیلے پھولوں سے ڈھک جاتا ہے۔ ترچ میر ہندو کش کی سب سے بلند چوٹی ہے۔ انتہائی دلکش برف سے ڈھکی آسمان سے باتیں کرتی ترچ میر۔ ہندو کش کی یہ حسین دلربا ذرا شرمیلی ہے، صرف صبح اور شام کی سنہری کرنوں میں آپ کو پورے آب و تاب کے ساتھ جوا کر نظر آتی ہے۔ اگر آپ قدرت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو چترال گول نیشنل پارک چلے جائیے۔ چترال شہر سے تقریباً 2 گھنٹے کی دوری پر واقع گول نیشنل پارک قدرتی حسن اور جنگلی حیات سے مالا مال ہے۔ پارک تک کا راستہ تنگ، خطرناک اور مہم جوئی سے بھرپور ہے۔ عظیم الشان گلیشیئر سے نکلتے ٹھنڈے میٹھے چشمے، دیودار کے آسمان سے سرگوشیاں کرتے گھنے درخت، پھولوں سے ڈھکی گہری سبز وادیاں آپ کا استقبال کریں گی۔ جنگلی حیات میں مارخور، سیاریچ، آئی بیکس اور بھیڑیے بھی پائے جاتے ہیں۔ دوربین لے کر جائیں تو پرندوں میں بہت سی اقسام بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ گرم چشمہ چترال کی قابل ذکر جگہوں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ بونی، ایون اور دیگر وادیاں وزٹ کر چکے ہیں تو یہاں کی خاص بات بس یہاں کے گرم چشمے رہ جاتے ہیں۔ ان کا پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ 5 منٹ میں انڈا بوائل ہو جاتا ہے۔ لوگ اس پانی کو بیماریوں کے لیے شفا کا حامل سمجھ کر پیتے اور اس سے نہاتے ہیں۔ گرم چشمہ کے راستے میں ایک مقام مارخور پوائنٹ کے نام سے آتا ہے جو چترال سے بس چند کلومیٹر دور ہے۔ یہاں ہوا بہت تیز چلتی ہے، اگر آپ خوش قسمت ہوں تو شام کو یہاں مارخور دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چترال میوزیم اور کیلاش میوزیم آپ کو چترال کے ماضی کی ایک جھلک ضرور دکھائیں گے۔ یہاں شاہی مسجد ہے جو 1924 میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ خوبصورت مسجد اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے سیاحوں میں خاصی مقبول ہے۔ اس کے ساتھ ہی شاہی قلعہ ہے جو اپنے اندر بہت سی کہانیاں سمائے ہوئے ہیں۔ چترال قدرتی حسن کا ایک ایسا ہار ہے جس میں ان گنت وادیاں ہیروں کی طرح پروئی ہوئی ہیں۔ چند وادیاں جہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے وہ یہ ہیں: آیون، یہ کیلاش کے راستے میں ہے، پھر کیلاشا لوگوں کی 3 وادیاں پمبورید، رمبور اور بریر، گول نیشنل پارک کے پاس برمو گلشت، گرم چشمہ، بونی، کوگزی، کلین، مستوج اور یاخو۔ امید ہے چترال کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔